ملک میں امداد سمرو 10 سالہ آمریت، جوڈیشل اور فوجی آمریت یعنی جوڈیشل اور فوجی مارشل لا، یہ منصوبہ تھا، بے نقاب ہو چکا ہوا ہے اور بے نقاب کیا گیا پارلیمنٹ کے اندر۔ آج پاکستان کی تاریخ کا بڑا دن ہے، آج پاکستان کے دستور کی 50ویں سالگرہ ہے، گولڈن جوبلی ہے، اور گولڈن جوبلی میں پارلیمنٹ کے اندر ایک جشن منایا گیا، تقریب ہوئی ہے، اور اس تقریب کے اندر یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں 10 سالہ آمریت یعنی ایسا ایک شخصی آمریت نافذ کرنے کا منصوبہ تھا، جس میں سلیکٹڈ وزیر اعظم، سلیکٹڈ آرمی چیف، سلیکٹڈ چیف جسٹس اور سب ایکسٹینشن کے اوپر، یعنی کوئی آئین نہیں، کوئی قانون نہیں، کچھ بھی نہیں، سازشیں تھیں اور سازشیں ہو رہی ہیں اب بھی، یہ پارلیمنٹ کو بتایا گیا ہے۔ اور بتانے والے وہ ہیں جو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ عمران خان صاحب کو گھر بھیج کر پروجیکٹ عمران خان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کہا گیا کہ نہیں، پروجیکٹ عمران خان صاحب کا ایک طرف سے تو خاتمہ ہو گیا، ایک طرف سے جو پروجیکٹ عمران خان صاحب کو سپورٹ مل رہی تھی یا جو بنانے والے تھے ان کو تو نیوٹرل کر دیا گیا ہے، مگر خطرناک چیز یہ ہے کہ دوسری طرف سے یعنی پاکستان کی سپریم کورٹ سے، بلکہ چیف جسٹس کے نام لیے بغیر ان کی طرف واضح اشارہ کر کے کہا گیا کہ وہاں سے پروجیکٹ عمران خان کو جو ہے وہ سپورٹ مل رہی ہے، اور اب بھی وہ منصوبہ 10 سالہ آمریت والا منصوبہ پاکستان میں نافذ کرنے والا، اس کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں۔ آج جو سب سے اہم چیز ہوئی وہ یہ تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کر پاکستان کی سپریم کورٹ کے مستقبل نے پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کیا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بھی ادارہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ چیئرمین نیب، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کا رجسٹرار، وہ بھی کہتا ہوتا ہے کہ جی پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے، ہمیں وہ نہیں بلا سکتی۔ لیکن آج تاریخ نے یہ دیکھا، تاریخ میں رقم ہو گیا کہ پاکستان کے مستقبل کے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف پارلیمنٹ کی جو اپنا 50 سالہ تقریبات تھیں، جو خصوصی اجلاس بلایا گیا تھا، جس میں پوری سوسائٹی کی کریم کو بلایا گیا تھا، جس میں وکلاء کو بلایا گیا، جس میں اساتذہ کو بلایا گیا، جس میں طلباء کو بلایا گیا، جس میں دانشوروں کو بلایا گیا، ججوں کو بلایا گیا، تو وہاں پر موجود تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، بیٹھے ہوئے تھے آصف زرداری صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب والی جو رو ہوتی ہے مہمان خصوصی کے طور پر، انہوں نے خطاب بھی کیا، اور خطاب میں انہوں نے کہا کہ جناب پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بنائے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ ایک اور چیز انہوں نے کہی کہ جی مجھے تو کہا گیا تھا کہ یہاں سیاسی تقریریں نہیں ہوں گی، مگر ہوئی ہیں، چلے اظہار رائے کی آزادی ہے، میں کوئی سیاسی تقریریں جو ہوئی ہیں ان سے متفق نہیں ہوں، لیکن انہوں نے ایک بات سے اتفاق کیا کہ پاکستان اگر 2 لخت ہوا تو عدالت کی وجہ سے، پاکستان اگر برائیوں میں پھنسا ہوا ہے اور نکل نہیں پا رہا تو عدالتوں کی وجہ سے۔ یہی بات سیاستدانوں نے بھی کی، یہی بات آصف زرداری نے کی، یہی بات بلاول بھٹو نے کی، یہی بات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی، پارلیمنٹ کے فورم پہ کھڑے ہو کر کی۔ سیاستدان ہمارے جو ہیں انہوں نے بارہا، ایک بار نہیں بار بار اپنی غلطیاں تسلیم کر کے قوم سے معافیاں بھی مانگی ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش بھی کی ہے، مگر پھر ایک سازش ہو جاتی ہے، مگر پھر سیاستدانوں کو پیچھے کھینچ لیا جاتا ہے۔ جیسے میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں، میں نے کئی بار بیٹھک میں بھی بات کی ہے، دوستوں کے ساتھ ذاتی محفلوں میں بھی بات کی ہے، کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ میثاق جمہوریت کا انتقام لینے کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ نواز شریف پیدا کیے گئے تھے عمران خان صاحب کی طرز پر، بے نظیر بھٹو شہید کے مقابلے میں کہا گیا تھا۔ نواز شریف صاحب کو آگے چل کر ریئلائز ہوا کہ نہیں یار، میں تو سیاستدان ہوں، مجھے تو اپنے قبیل میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے میثاق جمہوریت کی دعوت محترمہ شہید کی قبول کر لی اور میثاق جمہوریت کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، ہم اب فوج کو نہیں دعوت دیں گے، ہم اب اداروں کی عدلیہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ بعد میں غلطیاں پیپلز پارٹی سے بھی ہوئیں، نون لیگ سے بھی ہوئیں، لیکن وہ والا جو سین ہوتا تھا 80s اور 90s والا، وہ نہیں ہوا۔ میثاق جمہوریت کے بعد پھر فوج کو لگا، ججز کو لگا کہ جی، جرنیلوں کو اور ججز کو، کہ یار یہ تو آپس میں جس کو مکمکہ کہلوایا گیا، یہ تو اب ہماری تو گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ محترمہ کی شہادت بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی ضرورت ہوتی ہے ان کو، تو عمران خان کو پیدا کر دیتے ہیں وہ۔ پھر تیزی کے ساتھ پروجیکٹ عمران خان پر کام ہوتا ہے،
اس کے باوجود 18ویں ترمیم ہو جاتی ہے اور زیادہ پریشانی لگ جاتی ہے کہ 18ویں ترمیم ہو گئی، اب کیا کیا جائے. تو عمران خان صاحب کو جنگی بنیادوں پر تیار کیا جاتا ہے، اور پھر عمران خان جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کا پہلا حملہ جو ہوتا ہے وہ آئین پر ہوتا ہے. آج آئین بہت یاد آ رہا ہے، پہلا حملہ 18ویں ترمیم پر، پہلا حملہ NFC ایوارڈ پر. تو آج جو تقریریں ہوئی ہیں اس میں جو خاص طور پر جو سب سے بڑی تقریر تھی وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تھی. سب سے بڑی اپیئرنس جو تھی پارلیمنٹ کے اندر، وہ ایک جو ہوتا ہے نا، ایک آپ جس کو سیمبل کہتے ہیں، سیمبل کے طور پر ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ جی جو آنے والے چیف جسٹس ہیں مستقبل کے، ستمبر میں وہ چیف جسٹس بن جائیں گے، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے بن جائیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا. حالات جس طرف جا رہے ہیں، محترم جسٹس قاضی فائصہ صاحب، ان کا پارلیمنٹ میں آ کر یہ کہنا کہ پارلیمنٹ قانون بنائے اور ہم عمل کریں گے، ہم اس کے پابند ہوں گے، یہ تسلیم کرنا ہے کہ یہ جو عمارت ہے، اور انہوں نے آئین کی کتاب ہاتھ میں رکھی کہ جناب یہ آئین کی کتاب، ہم اس آئین کی کتاب کے اوپر ہی چلیں گے، ہم اس آئین کی کتاب کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور ہماری پارلیمنٹ بھی یہی کہتی رہی ہے. عمران خان صاحب کے متعلق جو سیاستدانوں نے باتیں کی، آصف زرداری صاحب نے کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی، نام بہت کم لیا گیا، لیکن زرداری صاحب نے جو ایک بات کی وہ یہ کہ مسلم لیگ نون کے دوستوں کو میرا خیال انہوں نے پیغام دیا کہ اپنا یہ یقین کر لو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں اور ہم اس ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پرانا ان کا ایک فلاسفی ہے، انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہوتا ڈیفالٹ وغیرہ کر جانا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے مثال دی کہ ایک وقت تھا کہ انڈیا کے پاس کوئی $1 ارب بھی نہیں تھے ریزرو میں، آج $650 ارب سے زیادہ ہیں. انہوں نے اپنا سونا جو ہے وہ لے جا کر IMF سے قرضہ لیا تھا، پیسے لیے تھے. تو بات تو ان کی ٹھیک ہے. تو بہرحال جو چیز ہے جو آج کے دن کی ایک اور بھی خصوصیت ہے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہے ضیاء الحق کے مارشل لاء کو للکارتے ہوئے آج کے دن لاہور آئی تھیں. بڑے بڑوں کو شوق ہے مینار پاکستان بھرنے کا. وہ جو محترمہ بینظیر بھٹو کا استقبال ہوا تھا اس کے کوئی 100 گنا بھی نیچے آج تک کسی نے مینار پاکستان پر جلسہ نہیں کیا. یہاں تک کہ نواز شریف صاحب نے غدار کون جو کتاب ہے، جو انٹرویو پر نواز شریف صاحب کے اور ان کی فیملی کے، سہیل وڑائل صاحب کی، اس میں نواز شریف صاحب نے خود اظہار کیا ہے کہ میری بھی خواہش تھی کہ کبھی میرا بھی طرح استقبال ہوتا. وہ وزیر اعلیٰ تھے ضیاء الحق کے اور بے نظیر کے خلاف ظاہر ان کو بنایا گیا تھا. تو وہ کتاب میں خود کہتے ہیں کہ میں تو چھپ چھپ کر میں وہ استقبال دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنا بڑا استقبال کیسے ہو سکتا ہے کسی کا. اتنے لوگ کہ لاہور میں جگہ نہیں تھی کسی سڑک کے اوپر. مینار پاکستان تو بھر گیا، کیا ریلوے اسٹیشن، کیا ایئرپورٹ، کیا مال روڈ، کیا جیل روڈ، کوئی جگہ نہیں تھی، چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے. لاہور شہر میں پورا ملک مڈایا ہوا تھا. تو بہرحال تو آج وہ بھی ایک خاص دن ہے اس کا. بے نظیر بھٹو شہید نے 10 اپریل کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ 10 اپریل آئین کا دن تھا. تو میں آتا ہوں اس سازش کے اوپر. باقی کافی لمبی چوڑی تقریریں ہیں. آصف زرداری صاحب نے بہت سی جو عمران خان صاحب کے متعلق بات کی ہے، کیونکہ ایک بات مسلسل آ رہی تھی کہ جی شاید جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کہیں مذاکرات کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے. انکار کر دیا آصف زرداری صاحب نے اپنے انداز میں، اپنے طریقے سے. کیونکہ بات آصف زرداری کی طرف سے آ رہی تھی کہ جی آصف زرداری صاحب کے لیے آ رہی تھی کہ زرداری صاحب شاید عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں. تو زرداری صاحب نے کہا کہ جی مذاکرات جس نے کرنے ہیں وزیر اعظم سے کریں. انہوں نے کہا میں کون ہوتا ہوں، آئی ایم نتھنگ. جس نے مذاکرات کرنے، ہمارے وزیر اعظم جو بااختیار ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، وہ حکومت ہے، میں حکومت نہیں ہوں. وزیر اعظم سے مذاکرات کرے جا کر، لیکن مشروط مذاکرات نہیں ہوں گے. انہوں نے سرائکی میں کہا کہ جی اگر سرائکی میں انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جی میری گل مانو تو ٹھیک ہے، نہیں مذاکرات نہ کرے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی میں شرط لگا کر آؤں کہ جی میری یہ شرط مان لیں تو میں مذاکرات مانوں گا، وغیرہ میں مذاکرات نہیں مانوں گا. انہوں نے کہا ایسے مذاکرات نہیں ہو سکتے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ریسٹ شور کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم ان حالات سے اور ان بحرانوں سے ملک کو ہم نے پہلے بھی نکالا ہے، اب بھی نکالیں گے. باقی انہوں نے اپنی ساری باتیں کی تھیں، اپنی یادیں تازہ کی تھیں. اب آتا ہوں میں اس منصوبے کے اوپر. یہ منصوبہ جو تھا، یہ منصوبہ مختلف شکلوں میں ہم بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں، مختلف شکلوں میں پریس کانفرنسز میں بھی سیاستدان بات کرتے رہے ہیں کہ منصوبہ تھا کیا.
مجھے اکثر جب دوست ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو کچھ دوست کہتے ہیں کہ یار پی ڈی ایم والوں نے بڑی غلطی کر دی عمران خان کو گھر بھیج کر. عمران خان تو اس وقت مقبولیت کی جو ہے عطا گہرائیوں میں جا رہا تھا, غیر مقبولیت سارا کچھ وہ لوز کر رہا تھا. جو شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو لوگ منہ نہیں لگا رہے تھے, ہم تو کیمپین کرنے جوگے نہ ہوتے اگر یہ ہماری حکومت نہ گراتے. تو میرے پاس کیونکہ انفارمیشن شروع سے تھی کہ منصوبہ بیسیکلی ہے پاکستان کے موجودہ جمہوری نظام کو لپیٹنے کا, اس کے لیے عمران خان صاحب کو جنرل فیض حمید آرمی چیف چاہیے تھے, اس کے لیے عمران خان کے لیے سپریم کورٹ کے اندر سے سپورٹ موجود تھی عمران خان صاحب کے پاس. لیکن سپریم کورٹ والا حصہ تو ہم نے کبھی اس طرح سوچا بھی نہیں, دیکھا بھی نہیں. بعضوں کا چیزیں ایسی ایسے پڑی ہوتی ہیں اور نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو وہ منصوبہ یہ تھا, اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کو انہوں نے فنشنگ لائن یعنی 29 نومبر تک یہ جانے دیتے تو پھر عمران خان صاحب اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا کے اور پھر اس ساری اپوزیشن کو کروا دیتے, جیلوں میں بند کروا دیتے, سیاست پر لگا دیتے پابندی. ان کا آمرانہ طرز حکومت, ان کا بڑا شوق ہے چین جیسا نظام بنانے کا, وہ چین جیسا نظام بنا لیتے. سپریم کورٹ عمران خان صاحب کے کسی بھی اقدام کے خلاف کوئی خود نوٹس نہ لیتی اور اس کے بعد ہمیں پھر 11 سال مزید جدوجہد کرنا پڑتی, کیونکہ ہمارا 11 سال کا ریکارڈ ہے. مشرف کو بھی جاتے جاتے اتنا ہی ہو گیا نا, ضیاء کو پورے 11 سال لگے, ایوب خان ملک لے کر چلا گیا, تو پھر ہمیں تباہی و بربادی سمیٹنا پڑنی تھی. ابھی بھی مشکل ہے. تو بلاول بھٹو زرداری نے جو تقریر کی ہے, بلاول بھٹو نے 27 دسمبر کو کہا تھا کہ ایک ادارے سے عمران خان صاحب کے سہولت کار نکال دیے گئے ہیں, باعزت طریقے سے ایک ادارے میں موجود ہے. تقریر بڑی لمبی تھی, انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں, اور وہی ہوتا ہے جو بلاول بھٹو اپنی تقریر میں کرتے ہوتے ہیں کہ انہوں نے صرف سیاسی باتیں نہیں کی, انہوں نے کہا کہ جناب خبردار کیا, انہوں نے اداروں کو بھی خبردار کیا, سیاستدانوں کو بھی. انہوں نے کہا اگر ہم آپس میں لڑتے رہے ہماری اشرافیہ کی لڑائی ہے. انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کہا ہماری لڑائی ہے, اقتدار کی لڑائی. عوام کو نہیں پتہ کہ فیصلہ 2-3 کا کیا ہوتا ہے, 4-3 کا کیا ہوتا ہے. عوام کو یہ پتہ ہے کہ روٹی مہنگی ہے, پیٹرن لوگ خریدتے ہیں تو بجلی کا بل نہیں دے سکتے, بجلی کا بل دیتے ہیں تو والدین کی دوائی نہیں لے سکتے, والدین کی دوائی لیتے ہیں تو بچوں کی فیس نہیں دے سکتے. ڈرو اس دن سے جس دن یہ لوگ ٹوٹ پڑے اقتدار کے ایوانوں پر. بلاول بھٹو نے اقتدار کے ایوان کے اندر کھڑے ہو کر گائے, پارلیمنٹ میں اندر کھڑے ہو کے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک جامع بات ہوتی ہے ان کی, ان میں لوگوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں. دہشت گردی کے اوپر بات کی ہے, معیشت کے اوپر بات کی ہے, سازش کے اوپر بات کی ہے. تو سازش کے اوپر جو ان کی بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہم یہ سمجھے کہ تحریک عدم اعتماد ہو گئی کامیاب اور ہم سب بلے بلے ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. جو سازش تھی پاکستان سے جمہوریت کو لپیٹنے کی وہ ختم ہو گئی. انہوں نے کہا یہ غلط تھے ہم, ظاہر بعد میں احساس ہوا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہمیں لگا کہ فوج نے کہہ دیا ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں تو معاملات ٹھیک ہو گئے, مگر ادھر سے دوسری طرف سے انہوں نے سپریم کورٹ کی طرف اشارہ کیا کہ ادھر سے عمران خان کو ایسی سپورٹ ملنی شروع ہو گئی کہ انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب ہمارے شریف ہیں لیکن شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, لیکن سازشیں جو ہو رہی ہیں, انہوں نے وزیر اعظم کو کہا ذرا تگڑے ہو جاؤ. بیسک چیز یہ تھی کہ تگڑے ہو جاؤ جناب وزیر اعظم صاحب, سازشیں بڑی خطرناک ہو رہی ہیں. سازش ہے کیا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹرائن تھی پاکستان میں لائی گئی. اب اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں بلاول بھٹو کی ڈاکٹرائن کے لفظ کو دیکھ کر, تو پھر ایک راحیل شریف ڈاکٹرائن آئی تھی, حمید گل کی ڈاکٹرائن موجود ہے جس کے تحت عمران خان صاحب کو پیدا کیا گیا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں چلے گی. ہر جرنیل ریٹائر ہونے کے بعد کہتا ہے, اس طرح کا جرنیل جو سیاسی ہوتے ہیں یا ہر جج جو سیاسی ہوتا ہے وہ بعد میں کہتا ہے کہ پاکستان جمہوریت کے لیے نہیں بنا, حالانکہ بنا ہی جمہوریت کے لیے اور جمہوریت کی طرز سے بنا, جمہوریت سے ہی بنا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اپنا پاکستان میں آمرانہ نظام ہونا چاہیے. تو بلاول نے کہا کہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ یہ تھی کہ جناب سیاستدانوں کا صفایا کیا جائے, اس کے تحت ایک شخص کو ملک کے اوپر مسلط کیا جائے, وہی سلیکٹڈ, اور یہ سازش جو ہے یہ اب سپریم کورٹ کے اندر چل رہی ہے. یہ جو اقلیتی اور اکثریتی فیصلہ ہے نا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 2 اور 2 3 ہوتے ہیں. ہم بلاول چوٹ تو کر رہے تھے, ہمیں بتایا جاتا ہے قوم کو کہ 2 اور 2 3 ہوتے ہیں, یعنی قوم کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے. کہتے 2 اور 2 3 نہیں ہوتے, 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, 4 کی میجورٹی کا فیصلہ تھا. تو بہرحال تو یہ کہتے ہیں کہ جی ایک سازش یہ تھی کہ 10 سال عمران خان صاحب کو چلانا ہے, اس میں چیف آف آرمی اسٹاف کو نیا چیف آف آرمی اسٹاف آنا تھا, اس کو ایکسٹینشن دینی تھی.
پھر ججوں کو بھی ایکسٹینشن دینی تھی, کچھ جسٹسز کو ایکسٹینشن دینی تھی, اور پھر ربڑ اسٹیمپ فراہم کر دی جاتی, یعنی عمران خان صاحب جو کرتے ان کے اوپر عدالتیں ٹھپا لگاتی جاتی, مور لگاتی جاتی, جس طرح عامروں کے ساتھ عدالتوں نے ہمیشہ کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ ایک انہوں نے کہا اپنا وہاں پہ کھڑے ہو کے کہ ہمارے وزیر ہیں, وزیر دفاع جو نظر نہیں آتے سے مراد یہ تھا کہ جو اس بیچارے کی چلتی کوئی نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جناب پھر ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم, سلیکٹڈ آرمی چیف, سلیکٹڈ چیف جسٹس ہوتا, سلیکٹڈ جمہوریت ہوتی, دنیا کو بتایا جاتا, ہوتی آمریت, دنیا کو بتایا جاتا کہ پاکستان میں جمہوریت ہے, ہوتی آمریت جس میں کوئی حقوق نہیں ہوتے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ ساری سازشیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں, اور یہ جو کچھ عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے یہ اس ڈاکٹرائن پر عمل کرنے کے لیے ہو رہا ہے. تو یہ اصل جو چیز ہے, انہوں نے کہا کہ جناب جو جج ہوتے ہیں نا, جج, انہوں نے بڑا کمال ایک جملہ کہا ہے بلاول بھٹو نے, انہوں نے کہا کہ ہم تب کامیاب ہو سکتے ہیں. انہوں نے معیشت کا ذکر کیا, انہوں نے کہا عمران خان اور ان کے سہولت کار پاکستان میں دہشت گردوں کو واپس لے کر آئے, معیشت تباہ کر دی, ہم معیشت ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ اور ان کے سہولت کار. پھر عدلیہ کی طرف, چیف جسٹس کی طرف اشارہ. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کامیاب تب ہو سکتے ہیں کہ جب ادارے اپنے اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کریں, کوئی ادارہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی سیاسی ونگ نہ بنے. یہ پھر انہوں نے چیف جسٹس صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہیں, ہم سیاستدان, ہم اپنے ادارے کو سنبھال لیں گے. وہ جو میں اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ سیاستدان آپس میں لڑ بڑھ کے دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں, ادارہ تقسیم ہوگا تو معاملات خراب ہو جائیں گے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ سیاستدان تو اپنے ادارے کو سنبھال لیں گے, چیف جسٹس صاحب آپ اپنے ادارے کو سنبھالیں, تمام جج صاحبان کو ساتھ بٹھائیں اور اس بحران کو حل کریں, ورنہ ظاہر ہے بحران مزید سنگین ہو جائے گا. تو آج پارلیمنٹ میں بنیادی طور پر ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کٹڑے میں تھے, پارلیمنٹ کے کٹڑے میں. اب دیکھتے ہیں اس کا جواب ادھر سے کیا آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو قاضی فائزہ صاحب نے آج شرکت کی ہے اس پر بھی بڑے بڑوں کو بروڑ اٹھیں گے پیٹ میں, وہ جو کیوں گئے, پھر کوئی ہو سکتا ہے اسی بنیاد پر بھی ریفرنس آ جائے قاضی فائز صاحب پر. لیکن پارلیمنٹ میں اگر کوئی جج پارلیمنٹ کے خصوصی سیشن میں آتا ہے مدعو ہو کر, اور وہ بھی گولڈن جوبلی کی تقریبات ہوں آئین کی, تو اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے. اور پارلیمنٹ کے لیے برملا آ کر یہ کہنا کہ جی ہم پارلیمنٹ کے ماتحت ہیں, پارلیمنٹ کے تابع ہیں, تو اس میں بھی کوئی بری چیز نہیں ہوئی, کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہوا. لیکن جن کو جمہوریت, جن کو آئین, جن کو پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں چاہیے, جو اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے سینوں پہ سانپ لوٹ رہے ہیں, ان کے سر پر پہاڑ ٹوٹا ہے آج قاضی فائز صاحب کو پارلیمنٹ کے اندر دیکھ کر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.